ربیع الاول میں کسی بھی دن ایک آیت پڑھنا، 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا، اچانک سے کوئی آئے گا اور 60 لاکھ دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ سب ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ کبھی خوابوں میں نہ سوچا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر اپنی زندگی میں فوراً ارجنٹ پیسے کو پانا چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور مال و دولت کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ عمل لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرض آپ لوگ جب بھی لیتے ہو اپنے گھر میں خرچ کر جاتے ہو اور اپنی تمام ضروریات میں اسے خرچ کر دیتے ہو، اس قرض پر آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہے۔ جو قرض آپ لیتے ہو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 20,000 یا 30,000 کا قرض لیا تھا، لیکن آپ ادا نہیں کر سکے، پھر وہ قرض بڑھتے بڑھتے اب وہ قرض 1 لاکھ میں بدل چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرض ایک ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ ہے، جو بندہ قرض میں ایک مرتبہ پھنس جائے وہ پھر مشکل سے ہی نکلتا ہے اور مزید اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ لوگ اپنا قرض بھی ادا کر دو گے، اور اگر آپ لوگوں کو بڑی سے بڑی اماؤنٹ بھی چاہیے ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے عطا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو رزق و مال و دولت ملیں گے، تو ہی آپ قرض ادا کریں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جس کے پڑھتے ہوئے آپ کو غیبی دولت کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ مگر ناظرین کرام، وظیفہ کرتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے دلوں میں کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہ رکھنا، کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ دل کے اندر مت رکھنا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ دل میں آپ نے کوئی وسوسہ، کوئی کھوٹ یا شک و شبہ نہیں رکھنا۔ آپ صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو مکمل طور پر حل ہو جائیں گی۔ میرے بھائی، اگر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پہلے نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر وہیں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو وہیں پڑھ لیں، یا اگر گھر میں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر آپ چوپڑ ہیں تو وہاں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری بہنیں بھی اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے اور سب سے آسان درود پاک ہے۔ آپ لوگ کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب اس درود پاک کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ بڑی غور سے سمجھ لیں۔ درود پاک ایک مرتبہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو تو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے فوراً ہی 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، جس ترتیب سے وظیفہ بتلایا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ اسی ترتیب سے پڑھ لو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے الحمدللہ کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، 3-4 وظائف ملا کر پورے آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ پھر آپ نے تیسرا کلمہ فوراً سے آپ لوگوں نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں گے تو اب آپ لوگوں کو یہ ایک آیت پڑھنی ہے، آپ لوگوں کو یہ آیت 33 بار پڑھنی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سورۃ الم نشرح کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو، تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو
تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر آخر میں سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے، اور اللہ پاک سے اپنے تمام جائز حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، بے شک دشواری کے ساتھ ساتھ آسانی چھپی ہوتی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شان اقداس سے خوشی اور سرور کی حالت میں اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ بے شک وہی دعا قبول فرمانے والا ہے، وہی اپنے رحمتوں سے ہمارے گناہ معاف فرمانے والا ہے، وہی ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلانے والا ہے۔ آمین۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ آمین۔ ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہم تیرے احکامات کی تعمیل اور فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ آداب و سیرت کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورا کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ آمین۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کر دے۔ آمین۔ اے رب العزت، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔